بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت، حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الشیخ سید ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات سے جو سلسلہ توبہ کے حوالے سے میں نے شروع کیا ہوا ہے، ایک سیریز کے طور پر تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شرائط توبہ پر گفتگو ہو چکی، اور پھر قرآن کریم کے حوالے سے بھی بات شروع ہوئی، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کے حوالے سے ایک حصہ اس کا ہو چکا ہے۔ اب اسی کے حوالے سے چند مزید باتیں میں چاہوں گا کہ آپ کی گوش گزار کی جائیں۔ الحمدللہ تعالی again I'm going to say and to describe few things more regarding the tawbah of Sayyiduna Adam alayhi salatu wasalam, the Prophet Adam alayhi salatu wasalam, the father of the mankind. How did he do tawbah? And how did Allah subhanahu wa ta'ala accepted his tawbah? I described few things before in the light of the hadith, the riwayat, from different scholars and ulama and different books. And again, some more, I'm going to tell you a few things regarding this dua. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سے علماء نے اس پر بہت سی تفصیلات کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ جو کلمات تھے، what were those words which Adam علیہ الصلوۃ والسلام learned from Allah subhanahu wa ta'ala. اب اس میں علامہ قرطبی الجامع الاحکام جو ہے جامع الاحکام القرآن، تفسیر قرطبی بڑی مشہور ہے، اس میں بھی آپ نے لکھا ہے وہی بات جو پہلے بیان ہوئی تھی کہ when آدم علیہ الصلوۃ والسلام he opened his eyes, raised his head in the Jannah, he saw the name of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام، وہی ساری بات. And then he did dua with the wasila of the Prophet Muhammad, the name of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which was written in the Jannah everywhere. تو وہی بات علامہ قرطبی نے بھی لکھی ہے، اور یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی with the وسیلہ of سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اسی طرح علامہ اسماعیل حقی تفسیر آگے جو ہے روح البیان، پھر علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، تمام مفسرین نے بھی یہ جو نام میں لے رہا ہوں تفاسیر میں، all these مفسرین، all these great ulamas and the scholars, they have mentioned all these things, this dua, these kalimat, these words. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بھی بیان فرمائی ہیں. اور یہ چیز جو ہے جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، I told you before، علامہ طبرانی، امام حاکم، ابو نعیم، ابن منظر اور بہیقی نے حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، دو گریٹ کمپینین آف دی پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دے سے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ڈڈ دعا ود دا وسیلہ. وسیلہ مین ایکچولی دا میڈیشن. اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی in other words, as I mentioned before, Adam alayhi salatu wasalam came out from the Jannah. There was secrets behind everything. Why he came down? Allah subhanahu wa ta'ala then put them in the tests and trials. Then again taught him the words himself, the words of Tawbah. And he learns in فَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّ كَلِمَاتٍ. تو ہر چیز کے پیچھے حکمتیں ہیں، راز ہے. جنت سے آئے، پھر وہ کلمات بھی خود سکھائے توبہ کے. یہ سلسلے دنیا کے آگے چلانے تھے، یہ سارے سلسلے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی مشکل کشا امیر المومنین، دونوں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا کی.
they did dua with the name, the wasila of the name of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They said, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. And then they said with these words, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfir li khatiyati. وہی بات پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا فرمائی. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ accepted their du'as. اور ویسے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی ہیں، پہلی کریشن ہے انسانوں میں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی، اپنی روح پھونکی، اور پھر رب ماں سے 70 درجے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ پھر معاملات تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. ادھر آزمائش میں بھی ڈالا، ٹیسٹ ٹرائل بھی ہوا، لیکن ساتھ ہی خود. اسی لیے بعض صوفیاء and the Sufis, some the Ahlullah, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, they say کہ جو آزمائش ہوتی ہے when you are put in the test and trial، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس میں جب انسان ابتلا میں ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل یو کین ریموو دس ود دا توبہ. تب توبہ ہوتی ہے تو وہ ابتلا ختم، وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے. اور جو کثرت توبہ ہوتی ہے when you do more and more توبہ in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala elevates your rank, your مقام. اللہ پاک سبحانہ wa ta'ala raises your مقام. جب زیادہ سے زیادہ توبہ کرو تو تم اس کے قرب میں، اس کی بارگاہ میں ترقیاں اور درجات میں بلندیاں پاتے جاتے ہو. اسی لیے اہل اللہ جو ہمیشہ توبہ استغفار یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اس سے درجات میں بلندیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہے. تو بہرحال پھر یہ بھی آتا ہے، شہر بن حوشب سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 سال تک look at this کہ وہ جو خطا ہوئی پھر باہر آئے جنت سے، تو 300 سال تک وہ جو روتے رہے. تو حیان رب کی بارگاہ میں آپ نے سر اٹھا کے کبھی دیکھا نہیں تھا. حیا آتی تھی کہ میں کس منہ سے یعنی اتنی ندامت اور شرمندگی تھی کہ رب کی بارگاہ میں سر اٹھا کے ایسے دیکھا نہیں 300 سال تک. یہ عربی روایات میں ملتا ہے. یہ ہے ہمارے لیے سبق. we can learn from this here کہ what we are doing, there is a lesson for all of us. We are the اولاد آدم, that we make any mistake, there is a part of life. We are the human beings, we can make errors, we can make mistakes, there is a possibility always. But we should not delay in doing tawbah. There should not be delay in tawbah. We must go to the court of Allah subhanahu wa ta'ala, repent to Allah subhanahu wa ta'ala as soon as possible. Whenever we commit any sin, any wrongdoing, any bad deeds, we should not delay in doing tawbah. غلطی خطا ہو جاتی انسان ہے، لیکن توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ اصول ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں ندامت، شرمندگی، سارا کچھ پیش کیا، لیکن رب نے جب توبہ کی قبولیت کی، وہ گھڑی آئی، اپنے محبوب کے نام کے وسیلہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف فرمایا. اب میں اسی سے ریلیٹڈ ایک دو اور باتیں، میں شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، یہ بھی بہت بڑے امام، ان کی کتاب ہے علامہ سبکی کی، اس میں سے چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی تو وہی بات ہے، وہی روایت انہوں نے لی ہے، انہوں نے خود ریفرنس دی، علامہ بہیقی کے دیے ہیں اور علماء کے دیے اس کتاب میں. تو وہ ذکر کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جب وہ آنکھ کھولی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دیکھا، اس وسیلے سے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے قبول فرمائی. پھر اس کے ساتھ پھر آگے جا کے امام حاکم مستدرک میں جو انہوں نے ذکر کیا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے علامہ سبکی نے اپنی اس کتاب شفاء السقام میں یہ بات لی ہے. یہ روایت بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یا عیسیٰ آمین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وامر من ادرک من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ والنار ولا خلقت العرش ولقد خلقت العرش على الماء فاستغرب فكتبت عليه لا الہ الا اللہ فسکن. یہاں پر علامہ سبکی نے اس روایت کو لیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اور
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. وہ جو بات ہوئی نا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے نام کے وسیلہ سے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے قبول فرمائی کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو بات ہے کہ جنت کے اندر عرش کے ہر شے پر حضور کا نام لکھا تھا، تو اب یہ اس اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا اللہ پاک نے آدم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی revealed upon Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam this message sent by Allah subhanahu wa ta'ala to Sayyidina Prophet Jesus Isa alayhi salatu wasalam. Ya Isa amin bi Muhammad, oh Jesus, believe in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, کہ اے میرے عیسیٰ میرے محمد پر ایمان لائیے اور آپ کی امت میں سے جو بھی ہو سب کو یہ بتائیے کہ میرے محبوب پر ایمان لائیں. All your ummah, your followers should believe in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in his prophethood. کیونکہ یہ وہ ہیں، فرمایا یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا. If there was no Muhammad, I would never created Adam علیہ الصلوۃ والسلام. اگر میرے محمد نہ ہوتے تو فرمایا میں جنت اور دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا. I would never created the paradise, the hellfire, anything. It was because of the Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم created everything. پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتَرَبَ. میں نے جب عرش کو پیدا کیا، فرماتے ہیں when I created my throne عرش، تو کیا ہوا؟ then it started shaking. تو اس میں اضطراب پیدا ہوا. عرش پیدا کیا جب میں نے پانی پر، میں نے عرش کو اپنے پانی پر جب خلق کیا، پانی پر خلق کیا تو وہ اس میں اضطراب پیدا ہوا، شیک کرنے لگا. تو فرمایا فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَسَكَنَ. تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ لکھا تو وہ سکون میں آ گیا. اب اس پر یہ اس سے ریلیٹڈ ایک بات تھی تو میں نے لکھی. اس پر علامہ سبکی نے یہاں پر اپنی اس کتاب میں یہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اس پر علامہ سبکی نے باتیں کچھ لکھی ہیں. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے دعا کرنے. اب چونکہ بات آ گئی تھی تو میں نے کہا اس بات کو ذرا اور مزید تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں، ہمارے لیے ہمارے ایمان کی تازگی بھی ہے اور یہ حق بھی ہے. یہ میں اپنی طرف سے تو کچھ چیز بیان نہیں کر رہا. I'm not saying anything from myself. I'm giving you the references from these books. I'm describing everything through these books. یہ ساری باتیں، یہ جو بات ابھی بیان ہوئی ہے، اس کے بعد اور بھی باتیں آئیں، یہ ساری میں ریفرنسز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. علامہ سبکی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے توسل کرنا، آپ کے وسیلے سے دعا کرنا، آئیں توسل ابھی کہتے ہیں اس کی 3 قسمیں. ایک تو ہوتا ہے فرمایا حضور کی وسیلے سے دعا کرنا، ایک یہ ہے کہ حضور کے مقام کی واسطہ سے دعا کرنا، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفت کے واسطہ سے دعا کرنا، رب کی بارگاہ میں یہ کہنا اللہ پاک تیرے محبوب ہیں، یہ بڑی عظمت والے ہیں، یہ بڑی شان والے ہیں، یہ بڑی عزت والے ہیں، ان کی ان شانوں کے وسیلہ سے وہ دعا کرے بندہ. ایک اس کی یہ قسم ہے کہ ان يتوسل به بمعنى ان طالب الحاجه يسأل الله تعالى به او بجاهه او ببرکته فيجوز ذلك في الاحوال الثلاثه. کہتے ہیں 3 اس کی قسمیں ہیں، ان میں یہ جائز ہے. فرماتے ہیں اس کی پہلی قسم یہ ہے اور یہ جو ابھی بیان ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلق سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے حضور کے وسیلہ سے دعا کرنا، یہ بھی جائز ہے. اب اس کے لیے وہ یہ روایت لائے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ this is also permissible. Before the Prophet coming in this world, you can do the dua with the wasila of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as Sayyidina Adam alayhi salatu wasallam did his dua with the wasila of the name of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he did tawbah, and then Allah subhanahu wa ta'ala accepted with the wasila of the name of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. علامہ سبکی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور کے نام کے وسیلہ سے دعا کرنا، آپ کا اس دنیا کے آنے سے پہلے دعا کرنا، اس پر پھر آپ وہی روایت لاتے ہیں کہ اللہ پاک نے پیدا فرمایا. پھر جنت میں وہ ساری روایت جو پہلے بیان ہو چکی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا یہ اس پر دلیل ہے کہ حضور کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی حضور کے وسیلے سے دعائیں ہوتی تھی، جیسے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا فرمائی ہے. تو اس میں یہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے، اب اس پر اوپر وہ لکھتے ہیں
کہ واقول کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ان التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان التوسل بالنبی جائز فی کل حال، کہتے ہیں یو کین ڈو دعا ود the وسیلہ of رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینی ٹائم اینی ویئر ویر ایور یو آر، قبل خلقہی و بعد خلقہی فی مدت حیاتہی فی الدنیا و بعد موتہی فی مدت البرزخ و بعد البعث فی ارصاد القیامہ والجنہ وہوا، یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں حضور کے وسیلہ سے دعا کرنا ہر حال میں ہر جگہ جائز ہے، حضور کی خلق سے پہلے بھی، خلق یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی، حضور کے دنیا میں آنے کے بعد بھی، آپ کی زندگی میں بھی، اس دنیا میں جب حضور ظاہری حیات فرمایا اس میں بھی، اور بعد میں بھی حضور کی دنیا سے جانے کے یعنی اب 1500 سال بیت ہونے کو آج فرمایا اسی طرح حضور کے وسیلہ سے دعا کر سکتے ہیں برزخ میں حضور، اور جب قیامت میں بھی ہوں گے، یوم البعث، ریزریکشن ڈے، ججمنٹ ڈے، یعنی بیفور his coming in this world, after coming the Prophet ﷺ in this world, and during his life, after his life, and after his departure from this world, you can do on the day of judgment, resurrection day, on the day of anywhere, wherever you are, you can do the dua with the wasila of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is permissible and jais. یہ علامہ سبکی نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، پھر یہ ریفرنسز دیے ہیں کہ خلق سے پہلے کیسے، جیسے آدم علیہ السلام نے دعا کی حضور کی اس دنیا سے آنے سے پہلے، اور پھر سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے، مفسرین نے، اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آگاہ فرمایا سارا کچھ، وہ تو قرآن کریم میں بھی آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ پھر فرماتے ہیں تو یہ بیان فرمانے کے بعد اور بڑی تفصیلات ہیں اس میں ظاہر وقت نہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، موضوع ہمارا کچھ اور ہے۔ اب اس پر فرماتے ہیں حضور کی حیات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضور وسیلے سے کس طرح حضور کے بارگاہ میں آ کے دعا فرمایا کرتے تھے، اس پر وہ بڑی مشہور و معروف روایت وہ ترمذی شریف سے پیش کر رہے ہیں، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ سیاستہ کی کتب میں سے بھی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف کا جو واقعہ ہے، وہ جو اندھے تھے، there was a person, the صحابی رسول, the companion of the Prophet علیہ السلام، his name was Usman bin Hunayf, and he was blind. And he came to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, please do dua for me, for my eyesight. I'm blind. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala give me the eyesight, so I'll be able to see. تو حضور نے فرمایا اگر آپ چاہتے انشیدہ دعوت و انشیدہ صبرت فهو خیر لک، حضور نے فرمایا اگر چاہو تو میں آپ کے لیے دعا کروں، اگر چاہتے ہو تو صبر کر لو، یہ آپ کی بہتر ہے۔ If you want me, I can do dua for you. If you want to show the patience, you're being patient, this is also good for you. But انہوں نے کہا حضور دعا فرمائی، آقا علیہ السلام نے انہیں حکم فرمایا فَأَمَرَهُ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، حضور نے فرمایا جاؤ وضو کیجئے اچھی طرح اور پھر اس طرح دعا کیجئے۔ This dua has been taught to حضرت عثمان بن حنیف by the Prophet علیہ السلام himself. حضور نے خود ان کو یہ دعا سکھائی کہ اس طرح دعا کیجئے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی اللہم شفع فی او کما قال علیہ السلام۔ یہ دعا حضور نے ان کو خود سکھائی، وہ جو بلائنڈ تھے، فرمایا اس طرح دعا کرو، اچھی طرح وضو کرو، پھر وضو کرنے کے بعد ظاہر ہے رب کی بارگاہ میں جا کے بیٹھو اور یہ دعا کرنی ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ میں اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الرحمہ ہیں ان کے وسیلے سے، او اللہ سبحانہ وتعالی I ask you with the وسیلہ of your beloved محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلہ سے، اور ساتھ یہ کو یا محمد او the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہت بک الی ربی، میں نے اللہ کی طرف جو دعا کی جو آپ کے وسیلہ سے مخاطب کر کے حضور کو فرمایا کہ میں اللہ کی طرف توجہ کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف، یعنی رب کی بارگاہ میں بھی آپ کے وسیلے سے میں توجہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اپنی جو حاجت اللہ پاک وہ میری قبول فرمائے۔ تو اس طرح دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالی give me eyesight, and they did dua with the wasila of the Prophet in front of the Prophet as he was taught to do. تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حضور کے سامنے اس طرح وہ سکھائی ہوئی دعا کی۔ پھر اور کتب میں آتا ہے آگے جا کے، پھر صحابہ دوسرے بھی آگے فرماتے ہیں، پھر یہاں دلائل النبوہ میں
جا کے علامہ بہقی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب علماء فرماتے ہیں یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ فقامہ وقد ابصرا، اٹھا وہ شخص آیا تو وہ بالکل ٹھیک تھا. پھر امام بہقی نے آگے جا کے لکھا ہے شعبہ سے کہ ففعل الرجل، اس شخص نے جیسے he was told he did everything, then فبرا، then he was absolutely alright, his eyes were absolutely alright because he did the dua with the وسیلہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ساری چیزیں کیا کہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر اسی دعا کے حوالے سے اور بھی کتب میں ہے، آگے چیزیں ہیں بیان ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے وہ زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا مزید کہ اس کی میں مزید جو ہے آگے تفصیلات، ورنہ اس کتب میں کہ یہ تو موضوع یہی ہے، اس پر بہت سی باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ظاہر ہے وقت نہیں ہے. اب میں اس سے آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے یہاں تک یہ جو گفتگو ہوئی ہے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے توبہ کے حوالے سے، جو آپ نے توبہ کی رب کی بارگاہ میں، آپ نے اپنی ندامت اللہ پاک کی بارگاہ میں شرمندگی، تضرع اور رب کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، رونا دھونا، گڑ گڑانا اس کی بارگاہ میں، یہ سارا کچھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. رب نے دعا بھی قبول فرمائی اور حضور کے نام کے وسیلے سے دعا قبول فرمائی. As I said before کہ look at our نصیب، we are the ummah of Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. If we follow the footsteps of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام, look at your نصیب, then how big مقام you are going to get. وہ تو آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کے وسیلہ سے کیا، تو حضور اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ if we do the everything, follow the footsteps of the teaching of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ پاک ہمیں کیا کیا نہیں عطا فرمائے گا. اسپیشلی during this hard time, difficult time we are going through. یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا کا جو سچویشن بنی ہوئی ہے، واللہ حضور کی تعلیمات پر کم ٹو دا بیسک مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ انہی چیزوں کی طرف آئیے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آ جائیے. اللہ پاک ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، توبہ بھی قبول فرمائے گا، استغفار کو بھی قبول فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں سن سنا کے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم انہ ھو الغفور الرحیم. اگر کوئی خطا ہو گئی اول سے آخر تک اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے، سب کو اللہ پاک معافی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.